بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ود بینیفٹس۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم بنانے لگے ہیں دیہات کی بہت ہی خاص سوغات۔ جو لوگ میرے گاؤں میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چاولوں کو دیکھتے ہی پہچان گئے ہوں گے کہ میں آج کیا بنانے والی ہوں۔ میں آج بنانے والی ہوں پچ چاول، جو کہ گاؤں میں بہت ہی شوق سے کھائی جاتی ہے، اور جن لوگوں نے ایک دفعہ یہ کھائی ہے وہ ہر سردیوں کے سیزن میں ایک دفعہ تو ضرور یہ بنا کے کھاتے ہیں۔ یہ جو چاول ہیں پچ چاول ہمیشہ نئے چاولوں سے بنتے ہیں، اور یہ نئے چاولوں کا ہی سیزن چل رہا ہے، پرانے چاولوں سے یہ نہیں بنتے۔ تو اس کے لیے ہم نے لینا ہے 2 عدد پیاز، ان کو اس طریقے سے موٹا موٹا میں نے کاٹ لیا ہے، اور ان کو گرینڈر کے اندر ڈال کے میں گرینڈ کر لوں گی۔ باریک پیسنا ہے، ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو پیس لیں گے۔ اب میں نے ایک برتن لیا ہے، اس کے اندر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل۔ آپ حسب ضرورت ڈالیے، جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اتنا آئل ڈالیے، اور پھر اس کے اندر پسا ہوا جو پیاز ہے وہ شامل کر لیں گے، اور اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ پیاز کا اپنا پانی بھی ہے، اور کچھ تھوڑا سا پانی ہم نے بھی اس کے اندر شامل کر دیا تھا اس کو پیسنے کے لیے۔ پھر میں نے اس کے اندر اب شامل کر دی ہے ٹماٹر اور ہری مرچیں، یہ بھی میں نے پیس لی تھی اسی کے اندر۔ پیسنے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا بھونیں گے، ان کا پانی خشک ہو جائے۔ پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے 1 ٹیبل اسپون سرخ مرچیں، 1 ٹیبل اسپون نمک، اور 1 ٹیبل اسپون ہی ہلدی، اور پھر اس کے اندر ہم چمچ کو چلائیں گے اور تھوڑا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ادرک اور لہسن۔ 1 ٹیبل اسپون ادرک ہے، 1 ٹیبل اسپون ہی لہسن ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور اتنا بھونیں گے کہ جو ہمارا مسالہ ہے آئل چھوڑ دے۔ یہ دیکھیے مسلسل اس کے اندر میں چمچ چلا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے نہ لگے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ چاولوں کو ابالنے کے لیے میں نے پانی رکھا، اس میں 1 ٹیبل اسپون میں نمک شامل کر دیا۔ یہ دیکھیں ادھر جو ہمارا مسالہ ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اس نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ چاولوں کے لیے جو ہم نے پانی رکھا ہوا تھا وہ ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دیے ہیں چاول۔ یہ دیکھیے اسی طریقے سے ہم اس کے اندر چاول شامل کریں گے۔ جب چاول شامل ہو جائیں گے تو پھر ایک دفعہ ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے، اس طریقے سے بار بار آپ نے چمچ بالکل نہیں چلانا۔ یہ دیکھیے چاول پکنا شروع ہو گئے ہیں، اسے ہم اسی طرح پکائیں گے۔ بار بار چمچ نہیں چلانا، اگر بار بار چمچ چلائیں گے تو چاول ٹوٹ جائیں گے، اس لیے صرف 1 سے 2 مرتبہ ہی اس کے اندر چمچ چلانا ہے اور ان کو پکنے دینا ہے۔ ان کو تب تک پکانا ہے جب تک یہ 2 کنی نہ رہ جائے۔ ابھی یہ بالکل کچے ہیں، ابھی یہ پکے نہیں ہیں۔ اب دوبارہ میں ان کو چیک کروں گی۔ یہ دیکھیے اب یہ 2 کنی رہ گئے ہیں، باقی پک چکے ہیں۔ پھر ہم ان کی پچ میں نے اتار لی ہے، یہ دیکھیے اس طرح، اور اس کو ہم نے 5 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دینا ہے ان چاولوں کو۔ اب جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے جو چاولوں کا پانی اتارا ہے جس کو پچ کہا جاتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے، اور چمچ چلانا ہے اس کے اندر، اور تاکہ تمام مسالہ اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے۔ اب میں نے شامل کر دیا 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پسا ہوا، اور آدھا ٹی اسپون میں نے شامل کی ہیں کالی مرچیں۔ یہ دیکھیں چاول بالکل گل چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پچ اس طریقے سے ابل ابل کے باہر آئے گی۔ آپ نے مسلسل اس کے اندر اس طریقے سے چمچ چلاتے رہنا ہے، پچ کو ابل کے باہر نہیں آنے دینا۔ اگر ایک دفعہ پچ ابل گئی تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا جو کہ اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے۔ پچ کے پکنے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس طریقے سے تری آ جائے گی، جو اس کی جاگ تھی وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ اس کے اوپر تری آ گئی ہے۔ اب میں نے اس کو ایک برتن میں سرو کر لیا ہے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیے یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہے، ایک دفعہ میرے کہنے پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آج سے پہلے کبھی آپ نے پچ کھائی یا اس کا نام سنا۔ یہ دیکھیے اب میں اس کو چیک کر کے بتاتی ہوں کتنے مزے کی بنی ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ یہ دیکھیے انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے اللہ حافظ، تھینک یو۔